اب آپ کو لیے چلیں گورنر سندھ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سے بات کرائی جو 7 مہینے کی حاملہ تھی اور وہ اندر سے چیخ رہی تھی کہ مجھے نکال لو، وہ فون میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے آج اس میٹنگ سے پہلے ہم نے 5 قرآن شریف ختم کرائے اور 1.25 لاکھ دفعہ درود شریف کا ختم کرایا، اور یہ سارا اصال ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا سے چلے گئے. لیکن یہ کتنی بڑی مجبوری تھی کہ ایک باپ، ایک ماں، ایک شوہر اور ایک بیٹا باہر اس پلازا کے بل بلا رہے تھے، تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے اور بے بس تھے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو وہ دن نہ دکھا. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم نے بلیم گیم نہیں کرنا. ایک چیز ہو گئی، اس کا ازالہ ضرور کرنا ہے، اس کا کفارہ ضرور دینا ہے، ان غلطیوں کو سامنے ضرور رکھنا ہے. لیکن تاجر برادری اس وقت جو ایک زخم کھا کے بیٹھی ہے کاروبار کا اور اپنے لوگوں کی جانوں اور مالوں کے نقصان کا، اس پر ہم سب نے مرہم رکھنا ہے. ان زخموں پہ نمک نہیں ڈالنا. ہم نے ان زخموں پہ نمک نہیں ڈالنا ہے، ہم نے مرہم رکھنا ہے. اور مرہم رکھنے کے لیے ہمیں ہر وہ کام اور وہ کردار سے ثابت کرنا ہے. یعنی میں اگر ایک سیاسی جماعت یا میری جماعت وہاں جا کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتی تو ہم بلیم گیم کرتے ہیں. لیکن میں نے وہاں کہا کہ نہیں. جب میں وہاں پہنچا، جیسے آپ نے بتایا، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان نیوی کا، جنہوں نے 20 منٹ کے اندر وہاں اپنے اسنارکل اور فائر بریگیڈ فورس بھیجی. سیکنڈ، چیئرمین کے پی ٹی کا، انہوں نے فوری طور پہ ایکٹ کیا. ایم ڈی واٹر بورڈ نے بات کی، مجھ سے سنی، عمل کرایا. ڈی آئی جی ساؤتھ وہاں پہنچ گئے، ڈی آئی جی ٹریفک نے ٹریفک کھلوایا. تو انتظامیہ کو جو بات میں نے وہاں ڈائریکشنز دیں، بات چیت کی، امپلیمنٹ بھی ہوا. لیکن آگ کیونکہ زور پکڑ چکی تھی، اب اس کے کیا معاملات ہیں اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے. دیکھیں، ایک پلازا میں 1000 سے اوپر دکانیں ہیں، اس کی ایک انتظامیہ ہے، اس کا ایک پریزیڈنٹ ہے. اس پریزیڈنٹ کو بھی ہم نے بٹھا کے پوچھنا ہے کہ آپ کے جو روزمرہ کے معاملات تھے وہ کیسے چل رہے تھے. 10,000 لوگوں کا روزانہ فٹ پرنٹ ہے وہاں آنے کا اور جانے کا، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو اتنے سالوں سے گل پلازا کی مینجمنٹ ہے، اس مینجمنٹ کا کیا کردار رہا ہے، اس پہ ہمیں بات کرنی ہوگی. اور صرف گل پلازا کے نہیں، کراچی میں چلنے والے ہر پلازا کی مینجمنٹ کو بلانا ہوگا، اور اس کے لیے گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلا ہے. آئیں، اپنا پرپوزل لائیں کہ بھائی ہمیں ان چیزوں کی حکومت سے ضرورت ہے، ان چیزوں کی ہم دکانداروں سے ضرورت لیں جو کاروبار کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں. وہ اپنی سیفٹی کیوں نہیں کر رہے پہلے؟ اور میں یہ بتا دوں کہ اس قسم کے کاموں میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں، جو آپ نے کہا نیچے لوئر اسٹاف، انسپیکٹرز جو پیسے لیتے ہیں ان دکانوں کو کلیئر کرنے کے لیے، ان کی سیفٹی میجرز کو اگنور کرنے کے لیے، وہ پیسے قتل کے پیسے ہیں. وہ پیسے رشوت کے نہیں ہیں، وہ قتل کے پیسے ہیں. کیونکہ اس سے کیا ہوا ہے، ایک آدمی نے رشوت لی، راستے میں دکان بنا دی، جو فائر ایگزٹ راستے ہیں ان کے اوپر دکانیں ہیں. انتظامیہ جو اندر کی ہے، جو بلڈنگ کی انتظامیہ، اس کی خاموشی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کاروباری ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ اگر کوئی پلازا چل رہا ہے، اس کی ایک دروازے کو بند کر کے وہاں دکان بنا دیں تو 2 کروڑ روپے مل جاتے ہیں. کیسے نہیں ملتے؟ تو یہ جو گھناؤنا جرم معاشرتی طور پہ کیا جا رہا ہے معاشرے میں، اور انتظامی طور پہ اس پر آنکھ بند کی جا رہی ہے، دونوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. میں اس شہر کی ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بوڑھے والدین کو، باپوں کو، بچوں کو کیا جواب دوں کہ جنہوں نے اپنے بچی کی جہیز کے لیے، جس بچی کو پیسے جمع پونجی خرید کر اندر بھیجا ہوا تھا، وہ شادی تو بڑھ گئی لیکن وہ اولاد بھی چلی گئی. وہ پریگننٹ ماں جو مدر کیئر کی دکان میں جا کے اپنے ہونے والے 2 مہینے کے بعد بچے کے لیے سامان خریدنے گئی تھی، وہ بچے سمیت اس دنیا سے چلی گئی. وہ جواب کون دے گا؟ پلازا تو بن جائیں گے، پیسے تو سب کو مل جائیں گے،
لیکن اس شہر کی وہ آہیں، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس سے ہم سب کو اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم تعمیرات بڑھا رہے ہیں، ہم شہر بڑھا رہے ہیں، لیکن جو موجود ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ تو غلطیاں ہم سب کی ہیں، مجھ سمیت. ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اتنے آگے جا چکے ہیں، ہم مینج کرنے کے عادی بن چکے ہیں، ہر چیز کو مینج کر لیں، فلانے آدمی کو مینج کر لیں، اس کو سمجھا لیں، اس کو بٹھا لیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں اس واقعے سے سبق لینا ہوگا. آگے کوئی ایسا خونی پلازا اگر اس شہر میں کھڑا ہوا ہے یا موت والا پلازا بننے جا رہا ہے، ہمیں دونوں کو روکنا ہوگا. یہ ہدف ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سارا زور اس بات پہ لگا دیں کہ یہ کیسے ہو گیا. ہاں، اگر ہم اس بات پہ متفق ہو جائیں، میں نے اپنی پیشکش کی ہے، سندھ حکومت کا بھی میں کوئی ان پہ بلیم نہیں کروں گا، بلکہ انہوں نے اگر 1 کروڑ معاوضے کی اناؤنسمنٹ کی ہے، خوش آئند بات ہے، لوگوں کو تھوڑا اس سے حوصلہ ملے گا. لیکن اس کے آگے بھی ہم نے جانا ہے. ہم نے آگے آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں، اس کے لیے قانون سازی تو موجود ہے، امپلیمنٹ موجود نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں سب سے پہلے، میں سمجھتا ہوں چیمبر کی بہت بڑی ذمہ داری، جاوید بھائی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. آپ اپنی چیمبر میں ایک پوری کمیٹی بنائیں اور پورا اخبار میں اشتہار دیں، اور اس میں آپ بتائیں کہ جو پلازا، جو آفس بلڈنگ، جو اسکولز، کالجز جو ہیں، وہ آپ کے پاس اس کی ہر ایک کی مینجمنٹ ہے. اور اگر میں اس کے آڈٹ کی بات کروں تو اگر 1000 دکانوں کے 5,500 سے اس پلازا میں لیے جا رہے تھے تو کروڑ روپے ہیں مہینے کے. وہ سارے اپنے آڈٹ کے ساتھ اور اپنے کام لے کر آپ کے پاس کمیٹی میں آ جائیں کہ جی میرے پاس یہ سسٹم نہیں ہے، فائر جو آپ بتا رہے ہیں سیفٹی کا، میرے پاس راستہ نہیں ہے، میرے پلازا میں پرانی مینجمنٹ نے دکان بنا دی ہے، اس کو توڑوایا جائے. چیمبر اس کمیٹی کے تھرو اسی وقت ایس بی سی اے کو خط لکھے کہ اگر اس کے 6 راستے ہیں کہ 6 کے 6 کھولے جائیں. کسی کی بھی دکان ہو اس کو اڑا کے رکھ دیں. بڑے سے بڑا طاقتور آدمی ہو، اگر اس نے راستے کے کوریڈور میں دکانیں دے دی ہیں، آپ جس مال میں جائیں آپ دیکھیں جہاں سے بھاگنے کے راستے ہیں، سب نے 50 لاکھ روپے پر ڈے پہ، کسی نے چاکلیٹ لگا دی ہے، کسی نے آئس کریم لگا دی ہے. یہ جو اس کا نقشہ ہے اس میں شامل نہیں ہے. کل بھگدڑ مچے گی تو کہاں سے بھاگیں گے؟ پیسہ کمائیں یا جان بچائیں. تو یہ چیمبر اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیں اور اس کے بعد اداروں کو ڈائریکشن دیں. اور اگر آپ کی ڈائریکشن نہ مانی جائے تو پھر ہم بیٹھیں، ہم مل کر کام کرتے. اور یہ جو روایت ڈالی جا رہی ہے نا چیزوں پہ، اس پر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں 3 دن سے وہاں دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی سیاسی جماعت کا آدمی وہاں گیا ہے یا مذہبی جماعت کا گیا ہے تو وہ لوگوں سے اظہار ہمدردی کرنے گیا ہے، وہاں پر جو واقعہ ہوا اس کے خلاف احتجاج کرنے گیا ہے. یہ ایک نیا جو ٹرینڈ شروع کیا ہے کچھ لوگوں نے، بڑی انتہائی شرم کی بات ہے. ویوز لینے کے لیے آپ ویوز لے رہے ہیں، کوئی ایک آ کے بتا رہا ہے جی وہاں سے 15 لوگ آوازیں دے رہے ہیں تاکہ لوگ بیچارے بھاگ رہے ہیں ان کے لوگ، اور اس پر لاکھوں ویوز لیے جا رہے ہیں. کوئی سیاسی جماعت کا نمائندہ بات کر رہا ہے تو پیچھے 4 آدمی کھڑے ہو کے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور فوراً وہ ریل ڈالی جاتی ہے اور اس ریل کے بعد 1 لاکھ ویوز. بے شرمی کی انتہائی ہے کہ لوگوں کے مرنے پر ویوز حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کے جنازے اندر پڑے ہیں، لوگوں کے لوائقین باہر رو رہے ہیں، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں ویوز کے لیے. کوئی ادھر بھگا رہا ہے، کوئی ادھر بھگا رہا ہے. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. اور وہ خود ان ویڈیوز کو رات کو بیٹھ کے دیکھیں، اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے دیکھیں کہ جو تم نے ویوز لیے ہیں وہ بغیرتی کے ویوز ہیں یا نہیں ہیں، بے شرمی کے ویوز ہیں یا نہیں ہیں. حضرت مولانا بشیر ہوں گا میئر کراچی کو، اور اس میں ان کو یہ پرپوزل دے رہا ہوں کہ فل4 جو پارکنگ پلازا کی بلڈنگ ہے اس میں ان سب لوگوں کو شفٹ کر دیا جائے. اگر یہاں پر 1 لاکھ اسکوائر فٹ ہے تو وہ 1.5 لاکھ ہی ہے، کم نہیں ہے. ہم سب جا کر وزٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے ابھی ان کو کم از کم 1 سال کے لیے یا 6 مہینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے بزنس سال سے 12 مہینے سے پہلے کم میں نہیں چل پائیں گے. 2 مہینے میں تو آپ کسی کی صرف دکان میں سامان رکھیں گے تو اگلا 2 مہینہ شروع ہو جائے گا.
تو وہاں پر پھر لڑائیاں شروع ہوں. اس سے پہلے یہ جو پارکنگ پلازا ایمپریس مارکیٹ پر ہے، اگر یہ کل پلازا کے دکانداروں کو دے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میئر کراچی مشاورت کر لیں. یہ بھی کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے، بشیر فاروقی صاحب کا پرپوزل ہے. اس سے پہلے ہمارے حاجی رفیق پردیسی بھائی کا پرپوزل موجود ہے کہ کاسٹ ٹو کاسٹ بیسس کے اوپر یہ گل پلازا کو جلد سے جلد بنا سکتے ہیں. چیمبر کو میں نے کہا ہے کہ آپ کمیٹی بنا کے جتنے کراچی کے پلازا ہیں پورے سندھ میں دیکھیں، اب کوئی جان نہ جائے، اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. جو چلی گئی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے. ان کے والدین سے ہم معافی مانگتے ہیں، اس کے معافی کے طلبگار ہیں. کوتاہیاں میں نے کہا سب سے ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی جلدی آ گیا، کوئی دیر سے پہنچا، سب کے سب یہی چاہتے تھے کہ آگ بجھ جائے. لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ 3 دن بعد بجھی خود بخود. یہ آپ دیکھیں نا 3 دن، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ دنیا کے کسی ایس او پی میں شمار نہیں ہوتا کہ آپ ایک لگی آگ کو 3 دن. میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے انتظامیہ نے جان کر کے کی ہے، نہیں، بالکل نہیں. ہمارا سسٹم کہاں خراب ہے اسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ہماری اس میں کوتاہی کہاں ہے؟ مٹیریل نہیں تھا، مینجمنٹ نہیں تھی، وہاں پر جو ضرورت کا سامان تھا وہ نہیں تھا. یہ اس لیے کہ آئندہ وہ سامان موجود ہو. میں نے ریسکیو 1112 کو فون کیا، بریگیڈیئر طارق صاحب کو. میں نے کہا وہ کہاں ہیں یونیفارم والے آپ کے لوگ جو اندر گھسے ہیں؟ دیکھیں نا اندر سے لوگوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں. جی نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لیجیے جس کو پڑھنی. تو جو لوگ، جو کام جن کا ہے ان کو کرنے کی ضرورت ہے. جس ادارے کے پاس چیزیں نہیں ہیں انہیں وہ چیزیں ایکوپمنٹ خریدنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو اس میں کوئی ایشو ہے، میں کہتا ہوں چیمبر کے ساتھ آپ رابطہ کریں، آپ ان کو بہترین قسم کا ایکوپمنٹ امپورٹ کرا کے دیں، پیسے سے حکومت دے. نہیں دیتی وفاق سے ہم دلائیں گے، ایف بی آر سے دلائیں گے. آپ کو پتہ ہے جب کووڈ آیا تو یو ایس کے اندر جو ٹیکس لیے جاتے ہیں وہ ریفنڈ کیے جاتے ہیں. پھر اگر گل پلازا نے 10 سالوں میں جو ٹیکس دیا ہے اس کے پیسے سے آپ اس کے دکانداروں کی مدد کر سکتے ہیں. اربوں روپے. دیکھیں نا، آپ کو صرف ریفنڈ دینا ہے، جس کا ہے اس کو آج ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بھی ہم وفاق کو خط لکھیں گے، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ میٹنگ کریں گے. دیکھیں میں بات بڑے دل سے کر رہا ہوں. مجھے کوئی اس وقت پرواہ نہیں تھی کہ لوگ مجھ پہ مشتعل ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بلڈنگ کا ٹکڑا مجھ پہ گر جائے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، یہ گواہیں 2 بار انہوں نے مجھے کھینچ کے ہٹایا کہ یہاں سے ہٹے، اوپر سے جنریٹر گر رہے ہیں. ہم وہیں کھڑے تھے جو اسپاٹ پہ کام ہو رہا تھا. ایک گاڑی ٹرک کے لیے ہم نے فون کیے، وہاں کھڑے ہو کے میں نے 35 ٹیلی فون کالز کیے، 35. اور میں نے جیسے کہا کہ 2 دن سے میں نہیں سویا کیونکہ مجھے اپنے بچے نظر آ رہے تھے. میں سوچ رہا تھا میری فیملی بھی اندر ہو سکتی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس کی فیملیز ہیں وہ بھی ہماری فیملیز ہیں نا. جو اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، جو لوگ آتے تھے اور مجھے کان پہ فون لگا دیتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے نکال لیں باہر. وہ کانوں میں سنی ہے میں نے، کیونکہ میں جس ٹائم پر پہنچا ہوں اس وقت یہ معاملات اندر پیک پر تھے، لیکن لوگ زندہ تھے اندر. لیکن جس طرح باقی لوگ بے بس تھے، مجبور تھے، میں نے وہ ماؤں کی آنکھوں میں آنسو گرتے دیکھے لڑیوں کی طرح. وہ میاں جس کو وہ کہتا ہے میں موٹر سائیکل لگانے گیا تھا، پارکنگ نہیں تھی، اور میری بیوی حاملہ ہے 7 سے 8 مہینے کی، نہیں آئی واپس. بھائی یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اس سے سبق حاصل کریں. یہ باتیں اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اس پہ ہمیں آنکھیں اور کان کھولنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہمیں وہ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعہ آئندہ نہ ہو. بتائیں کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ آئندہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف سانحوں پر بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں، معاوضے کی بات کرتے ہیں، غلطی کی بات کرتے ہیں، کمیٹی کی بات کرتے ہیں، انسپیکشن کی بات کرتے ہیں، اور پھر یہ فائل بند ہو جاتی ہے. یہ فائل بند نہیں ہوگی، اب یہ نہیں بند ہوگی، یہ بند نہیں ہوگی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اگر یہ فائل بند ہوئی تو پھر سیاست ختم کر دینی چاہیے.
میں تو کم از کم ریزائن دے کے چلا جاؤں گا. خدا کی قسم میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں, جو عذاب اللہ ہمیں دے گا نا قبر میں, کہ تمہیں منصبوں پہ بٹھایا تھا, تم لوگوں کی جانوں سے کھیلتے رہے ہو. کیسا ہے یار یہ؟ آپ کے اپنے اوپر رکھ کے سوچو بھائی, اگر آپ کی فیملی کے ممبرز اندر ہوتے, چیخ رہے ہوتے اور آپ باہر کھڑے ہوتے, پاگل ہو جاتے آپ دیواروں سے سر مار دیتے. میں جانتا ہوں, میں نے لوگوں کو پیار کر کر کے سینوں سے لگایا ہوا, ان کو ٹھنڈا کیا ہے, ان کو کہا ہے کہ نہیں انشاءاللہ ہم نکال لیں گے. لیکن یہ چیخیں, یہ پکاریں میری 2 دن سے میرے دماغوں میں گونج رہی ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, اور ہم بے بس کیوں ہیں. یہ شہر کراچی یتیم تو نہیں ہے. مجھ سمیت آپ سب جو بیٹھے ہیں, اس ملک کا 70% ٹیکس یہ شہر دیتا ہے اور صوبے کا 95%. ہاں پھر تو کیا کیا ہے؟ کوئی چوری تو نہیں کی, کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا. تو میں مجبور کیوں ہوں؟ میں کیوں ایسے ہاتھ پھیلا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں کمزور ہوں. میں کما کے دے رہا ہوں, میں کمانے میں مصروف ہوں, اس لیے میری داد رساسی نہیں ہے. لیکن میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ جو ادارے وہاں کام کر رہے تھے, کوشش سب نے کی, لیکن یہ ایسی کوشش تھی جو میں کر رہا تھا. ایک کوشش وہ ہوتی ہے جو پروفیشنل ادارہ فلی ایکوپڈ ہو, اس کے پاس سامان ہو, اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں, اس کا رزلٹ کچھ اور آتا ہے. تو کسی کی کوشش پر کوئی میں نے انگلی نہیں اٹھائی. چاہے فائر بریگیڈ کے لوگ تھے, شہادت ہوئی ہے فرقان کی, اس کو اللہ تعالیٰ اس کے احصال ثواب کے لیے بھی آج ہم نے قرآن خوانی کرائی ہے, اس کے والد نے بھی شہادت دی. تو جذبے کی کمی نہیں تھی. کوئی بندہ چاہے فائر بریگیڈ کا ہو, نیوی کا ہو, ریسکیو 11 کا ہو, پولیس والے ہوں, ٹریفک کے ہوں, سب دل سے لگے ہوئے تھے, میں نے خود دیکھا ہے. لیکن اس کوشش کا فائدہ نہیں تھا نا. وہ بھی انہی کے لوائقین کی طرح ہی باہر کھڑے تھے. وہ ٹیمیں ہوتی جو گاڑیاں اترتی, اس میں سے وہ یونیفارم ہوتے اور وہ اندر گھس جاتے, دیواریں توڑ دیتے, آپ کی کھڑکیاں توڑ دیتے, 1 گھنٹے کے آپریشن میں سب کو باہر نکال لیتے. ہمیں وہ سسٹم چاہیے ہمارے تاجروں کو, ہمارے صنعت کاروں کو, کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ. ابھی زینب مارکیٹ ہے, چلے میرے ساتھ وزٹ کریں. ایک دکان کے اندر کوئی سیفٹی فائر لگاؤ, مجھے بتائیں. ایگزٹ کے راستوں کے اندر اگر دکانیں نہ ہو تو مجھے دکھائیں. کوآپریٹو مارکیٹ چلیں. یہ بم ہے, یہ موت کے گولے ہیں, اور پھر ہم ایک موت کے گولے پر بیٹھ کے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی تاجر رہنما سے ملاقات کے بعد گفتگو جاری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.